چل پڑا اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی۔ آمین۔ خدا کے کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی تمجید ہو، خدا کا شکر ہو، سب کہیں گے آمین۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم نے خدا کی بندی مریم کے بارے میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی کزن جو ہے الشبا کے گھر میں گئی، اور الشبا اور زکریا کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پہلے ملتا ہے الشبا اور زکریا جو ہیں وہ یوحنا کے والدین ہیں، وہ بے اولاد تھے۔ زکریا جو تھا وہ کاہن تھا، اور جو الشبا جو ہے اور جو مریم ہے وہ ایک دوسرے کی کزن تھی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ مریم اٹھی اور الشبا کے گھر میں گئی، اور جب وہ الشبا سے گلے ملی تو وہ 6 مہینے سے اس کی اولاد ہونے والی تھی۔ تو کیا ہوگا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملی تو مریم جیسے ہی اس سے ملی تو وہ جو ہے روح القدس سے جو اس کے پیٹ میں بچہ تھا، یعنی کہ یوحنا جو تھا وہ روح القدس سے بھر گیا، اور ہمارے خوشی سے کہ خداوند کی ماں مجھے ملی ہے، وہ بچہ جو ہے اس کے پیٹ میں اچھل پڑا۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم میرے عزیزوں یہاں پر دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 26 آیت میں دیکھیں تو 6 مہینے کے قریب جب جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس آیا تو مریم جو ہے گلیل کی رہنے والی تھی، اور گلیل کے شہر ناصرت کی رہنے والی تھی، وہ ایک گواری تھی، اور اس کے پاس خدا نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا، اور جب وہ جبرائیل فرشتہ اس کے پاس آیا تو اس نے کیا کہا، اسے کہا فضل سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، یعنی کہ ابھی تک اس نے ایکسیپٹ تو نہیں تھا کیا ہے، لیکن اس نے آتے ہی اسے یہ کہا سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ کیوں اس کے ساتھ خداوند تھا؟ اگر میرے عزیزو ہم اپنی قدسہ مریم کی زندگی میں دیکھیں میرے عزیزو تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہ ایک مقدس اور پاک دامن عورت تھی، اور وہ ایک پاک کردار بطولہ اور مقدس ہستی اور خدا کو ہاں کہنے والی تھی۔ خدا کو پتا تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ کلام کروں گا تو یہ مجھے نہ نہیں کہے گی، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی، اس کی منگنی یوسف نامی آدمی سے ہوئی تھی جو کہ ایک راست باز تھا، لیکن اس نے اپنی شادی کی فکر نہ کرتے ہوئے اس نے کیا کہا، خدا کے کلام کو ہاں کہا۔ اگر ہم یہودی دور میں دیکھیں تو تب شادی ہوا کرتی تھی، تو میرے عزیزو جب منگنی تھی، منگنی کی بہت اہمیت تھی اس دور میں۔ تو کیا ہوا، مریم اور جب یوسف کی منگنی ہو چکی تھی تو اس کے بعد جبرائیل فرشتے کو خدا نے مریم کے پاس بھیجا، اور کیا ہوا جب اس سے کلام ہوا تو وہ گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے، اور لیکن فرشتے نے اسے کہا کہ مریم خوف نہ کر، تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہاں پر اگر میرے عزیزوں ہم یہودی شادی میں دیکھیں تو کیا ہوتا تھا، جب منگنی ہوتی تھی تب ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نکاح ہو جاتا تھا۔ اس دور کی منگنی کو ایک نکاح کی اہمیت دی جاتی تھی، کورو پیار سب کچھ جو نکاح میں ہوتے ہیں وہ ایک منگنی میں ہو جاتے تھے، اور جب منگنی ہو جاتی تو اس کے 1 سال کے بعد جو ہے دولہا جاتا اور اپنی جو ہے بیوی کو اپنے گھر میں لے کے آتا تھا۔ اسی ٹائم وہ نہیں اپنے شوہر کے گھر میں آ جاتی تھی۔ یہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ جو ہے 1 سال میں جو تھی فصلیں اگائی جاتی، میں کے لیے فصلیں اگائی جاتی کھانے کے لیے، اور ہاتھوں سے کپڑے وہ تیار کرتے، تو پھر جو تھا میرے عزیزوں وہ جو دولہا پھر جاتا، اور یہ جو تقریبات ہوتی تھی تقریباً 1 سال کے بعد ہوتی، جب ساری تیاریاں مکمل ہو جاتی۔ آج تو ہم اگر میرے عزیزوں دیکھیں تو ہم بازاروں سے تھوڑے دنوں میں جا کر سب کچھ لیتے ہیں، یا ٹائم پر بھی ہم لے آتے ہیں، لیکن جب تب جو ہوتا تھا تب پورا 1 سال لگتا تھا۔ اس کے بعد منگنی کے 1 سال کے بعد دولہا جاتا شام کو مشلے لے کر، جیسے کہ ہم نے سنا ہوا ہے 10 کنواریوں کے متعلق بھی، وہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو ہے دولہا جب شام کو آتا ہے تو وہ جو 5 کنواریاں ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں، لیکن جو 5 ہوتی ہیں وہ نہیں جا پاتی۔ تو اسی طرح شام کو پھر دولہا جاتا مشلے لے کر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور دلہن کو اپنے گھر میں لے کر ختم ہوئے گی مریم یوسف کے گھر میں نہیں گئی تھی۔ تو کیا ہوا، فرشتہ نے آ کر اسے سلام کیا اور اسے بتایا کہ تو حاملہ ہوگی، لیکن وہ اس نے کہا
لیکن میں مریم کو نہیں جانتی. اس نے کہا روح القدس کی قدرت تجھ پر نازل ہوگی. اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے مریم. تو مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مریم کو نہیں جانتی. اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. یہاں پر میرا عزیزو ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جو یسوع مسیح کی پیدائش کیسے ہوئی. روح القدس مقدسہ مریم پر نازل ہوا اور پھر کیا ہوا, خدا تعالیٰ کی قدرت نے اس پر سایہ ڈالا اور پھر وہ حاملہ ہوئی اور وہ مولود مقدس یعنی کہ یسوع مسیح پیدا ہوا. ہاللیلویہ. اگر میرا عزیزو اگر ہم آگے پھر دیکھیں تو پھر کیا ہوتا ہے, جب ہم آج 4 باتوں کے بارے میں سیکھیں گے جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ساری دنیا میں سے خدا نے مقدسہ مریم کو ہی کیوں چنا. اگر ہم پہلی بات دیکھیں تو جو بندے بندیاں خدا کو یس کہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی سچویشن میں ہو, جیسے کہ مقدسہ مریم تھی, وہ ایک شادی شدہ تھی, اس نے اپنی شادی کی پرواہ نہ کی. اس نے فرشتے کو کیا کہا, مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تب وہ فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. پہلی بات یہ ہے کہ میرے عزیزو خدا ان پر نظر کرتا ہے جو خدا کو کسی بھی سچویشن میں ہو وہ خدا کے کلام کو یس کہتے ہیں, خدا کو ہاں کہتے ہیں, خدا کو کبھی نہ نہیں کہتے. ہاللیلویہ. یہاں پر مقدسہ مریم نے بھی کوئی بھی اپنی شادی کا نہ سوچا. اگر ہم اس دور میں دیکھیں تو جو ایسی عورت ہوتی جو بھی اپنے شوہر کے گھر میں نہیں گئی اور وہ پہلے ہی حاملہ ہو جاتی, بد کردار ثابت ہو جاتی, تو میرے عزیزوں سے سنسار کیا جاتا. سنسار کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جاتا, مار دیا جاتا. لیکن مقدسہ مریم نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی. اس نے خدا کے کلام کو یس کہا. اس نے کیا کہا, مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کی, اس نے خدا کے منصوبے کو یس کہا. اس کے بعد جب وہ گئی, مریم اٹھی اور گئی لشبا کے گھر میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوحنا ہے ابھی وہ پیدا نہیں ہوا. اگر ہم دیکھیں کہ یوحنا جو ہے یسوع مسیح سے عمر کے لحاظ سے 6 مہینے بڑا تھا, اور جیسے ہی وہ اپنی کزن لشبا سے ملی تو اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا یعنی کہ یوحنا نبی جو ہے وہ جو ہے ہمارے خوشی کے اچھل پڑا اور روح القدس سے بھر گیا. اپنی ماں کے پیٹ میں ہی جب مقدسہ مریم اس کی ماں کو ملی تو وہ روح القدس سے بھر گیا. اور آگے ہم دیکھیں تو لشبا اسے کیا کہتی ہے, اور بلند آواز سے اسے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہو. اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے, خدا نے تجھے چن لیا ہے, خدا نے اپنی نجات تجھ سے پیدا کرنی ہے, اور جو ہے تجھے مبارک ہے, تیرے رحم کا پھل بھی مبارک ہے. اور آگے مریم نے کہا اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا, لشبا نے کہا اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی. ابھی یسوع مسیح کی پیدائش نہیں ہوئی لیکن اس نے جو ہے یہ مان لیا کہ یہ میرے خداوند کی ماں ہے. اور آگے ہم دیکھیں کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی, بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا. اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی, کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہو گئی تھی. یہاں پر اگر میرے عزیزوں ہم لشبا کے ایمان کے بارے میں بھی دیکھیں تو وہ خدا کی باتوں پر ایمان لے آئی. لشبا کوئی عام انسان نہیں تھی. جو ذکریا کاہن تھا, لشبا اس کی بیوی تھی, وہ ایک راست باز لوگ تھے, وہ کاہن کی بیوی تھی, یعنی کہ آج کا ہم پاسٹر کہہ سکتے ہیں, وہ پاسٹر کی بیوی تھی. وہ دونوں ایماندار تھے لیکن وہ بے اولاد تھے. لیکن خدا نے کیا کیا, ایک دن جب ذکریا کاہن خدا کے پاس گیا تو کیا ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں, وہاں پر خدا نے اس سے کلام کیا, لیکن وہ خدا کے کلام کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا. جیسے مقدسہ مریم نے فوراً خدا کے کلام کو یس کیا, لیکن حالانکہ وہ ایک کاہن نہیں تھی, وہ کوئی پاسٹر نہیں تھی, لیکن اس نے خدا کے کلام کو یس کیا. لیکن ذکریا کاہن جو ایک پاسٹر تھا, اس نے جو ہے کلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور پھر کیا ہوا, اس کی زبان جو ہے بند کر دی گئی. اور جب ہم آگے دیکھتے ہیں میرے عزیزوں تو پھر جب خدا نے اسے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا ذکریا کو اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا, لیکن اس نے یقین نہیں کیا تھا, تو وہاں پر ہی اس کی
زبان بند کر دی گئی، لیکن جب یوحنا پیدا ہوا اس کے بعد خدا نے پھر اس کی زبان کھولی اور اس نے جو ہے اس کا نام یوحنا رکھا۔ اور آگے اگر میرے عزیزوں ہم دیکھیں خدا ان کو چنتا ہے جو قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر میرے عزیزوں ہم مقدسہ مریم کی زندگی میں دیکھیں تو مقدسہ مریم نے کیا قیمت ادا کی؟ مقدسہ مریم نے یہ قیمت ادا کی کہ اس نے خدا کے کلام کو یس کہا، اس نے نو نہیں کہا، نہیں میں ایسا نہیں کروں گی۔ آج ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو ہمارے ساتھ بھی یہ خدا کا کلام جو زندہ کلام ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے میرے عزیزوں، لیکن ہم جو ہیں اپنی بات مانتے ہیں، خدا کے کلام کی بات نہیں مانتے، اسی وجہ سے ہم آج پریشانیوں میں ہیں، مشکلوں میں ہیں۔ لیکن مقدسہ مریم نے طلب کی پریشانیوں کو نہ دیکھا کہ مجھے سنسار کر دیا جائے گا، مجھے بد کردار کہا جائے گا، اس نے خدا کے کلام کو یس کہا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس نے قیمت ادا کر دی، اس نے کہا، اس نے خدا کے کلام کو یس کہا تو پھر خدا نے بھی کیا کیا، اسے عورتوں میں مبارک کیا، اور آج تک نہ مقدسہ مریم جیسی کوئی نہ ہے اور نہ آئے گی۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح میرے عزیزوں اگر ہم اگلا پوائنٹ میں دیکھیں تو اگلا پوائنٹ یہ ہے جو خدا کے منصوبے پر یقین کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم کے ساتھ جب کلام ہوا تو مقدسہ مریم نے ابھی نہ بچہ پیدا ہوا تھا اور نہ کچھ اور اس نے کوئی نشانی دیکھی یا کوئی کلو ہی دیکھ لیا ہو، اس نے کچھ نہیں دیکھا، اس نے خدا کے کلام کو یس کہا۔ تو کیا ہوا پھر میرے عزیزوں، جو خدا کا منصوبے پر جب اس نے یقین کر لیا تو خدا نے بھی جو ہے اسے عورتوں میں مبارک کیا۔ اور آج تک ہم اگر دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں میرے عزیزوں تو مقدسہ مریم کی پاکیزگی کے بارے میں آج تک وہ کہتے ہیں کہ نہ اس جیسی کوئی مقدس عورت تھی اور نہ ہے اور نہ آئے گی۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح میرے عزیزوں اگر ہم چوتھا پوائنٹ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے خدا نے کہ جو خدا کے منصوبے پر یقین کرتے ہیں اور خدا کے منصوبے کو پھر اپنی زندگی میں پورا ہوتا دیکھتے ہیں۔ تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ خدا کے منصوبے کو اپنی زندگی، خدا کے منصوبے پر ایمان رکھنا۔ اس نے اس بات پر ایمان رکھا کہ میرا خداوند میرے ساتھ ہے، میں نہیں ڈروں گی، میں خدا کے کلام سے ڈروں گی، میں اس معاشرے سے نہیں ڈروں گی، میں اپنے گھر والوں سے نہیں ڈروں گی، میں کسی چیز سے نہیں ڈروں گی، میں صرف خدا کے کلام سے ڈروں گی، کیونکہ خدا مجھے بچانے کی سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور خدا نے پھر مقدسہ مریم کو جو ہے سرفراز کیا اور وہ معبود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا۔ اور کیا ہوا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلایا جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، خدا تعالیٰ کی قدرت کے سائے کے وسیلہ سے پیدا ہوا۔ اور آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں میرے عزیزوں تو ہم اگر دیکھیں تو دنیا میں سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ ہے کرسچینٹی ہے، یسوع مسیح کا جو مذہب ہے، یسوع مسیح کے ماننے والوں کا جو مذہب ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح میرے عزیزوں اگر ہم آگے دیکھیں تو یہی میرے عزیزوں بات ہے، جب اگر ہم مقدس یوسف کی زندگی میں بھی دیکھیں تو وہ بھی ایک راست باز انسان تھا، وہ مقدسہ مریم کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس نے اسے چپکے سے چھوڑنے کا ارادہ کیا، لیکن خدا کے فرشتے نے خواب میں سے دکھائی دے کر کہا کہ تو اپنی بیوی جو ہے مریم کو اپنے گھر میں لے آ۔ خدا نے پھر اسے گائیڈ کیا، وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی پر کوئی الزام تراشی نہ کی کیونکہ خدا نے کیا کیا، اپنے فرشتے کو اس کی خواب میں دیکھا، اس کی پاک دامنی کو ثابت کیا۔ ہاللیلویہ۔ مقدسہ مریم، آج اگر ہم مقدسہ مریم کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنا لیں تو میرے عزیزوں ہم کسی بھی بات میں جو ہے کم نہیں ہوں گے، ہم ہر بات میں 100% ہوں گے۔ اگر ہم دیکھیں میرے عزیزوں تو مقدسہ مریم جب اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی تو وہ کیا کہتی ہے، اگر ہم دیکھیں لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 6 آیت سے دیکھیں، پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پاسداری پر نظر کی اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر میرے عزیزوں وہ خدا کی بڑائی کرتی ہے، وہ خدا کی حمد کرتی ہے، حالانکہ جان تو اس نے اپنی قربان کی، اس نے سنسار ہونے کا نہ سوچا، لیکن وہ اپنی بڑائی نہیں کرتی کہ میں نے خدا کے منصوبے کو ہاں کی ہے، بلکہ وہ خدا کی ہی بڑائی کرتی ہے، وہ خدا کی ہی حمد کرتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی کیونکہ اس نے
अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की और देखा तो से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। हालेलुया। उसने खुदा की पढ़ाई की कि मेरे खुदा ने मुझ पर नजर की है, उसने मुझ पर करम किया है। और आज हम देखते हैं कि खुदा का जिंदा कलाम जो कल आज बल्कि अब तक रखता है। और अगर हम देखते हैं आज यही है, किसी भी जगह पर हम चलें, किसी के मजहब में देखें तो ये खुदा का कलाम मिला होता है और देखा करे तो हर जमाने के लोग मुबारक करेंगे। और ये कलाम हम अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं कि हर एक कौम, हर एक कबीला, हर एक उम्मत मुकद्दस मरियम की पाकीज़गी को मानती है और यीशु मसीह के मुकद्दस मरियम से हमारे पैदा होने का इकरार करती है। हालेलुया। इसी तरह मेरे से आज हम आज के दूसरे टॉपिक बनाएंगे यीशु मसीह के दो नाम जो उसकी पैदाइश से पहले ही बयान किए गए। हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे मसीह की इंजील उसका पहला बाब, मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 22 आयत। पास्टर हम पढ़ेंगे। कलाम में यूं लिखा है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके। देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आमीन। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ता ने उसे किया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। आमीन। खुदा के कलाम में हमने क्या पढ़ा है? और सब कुछ इसलिए हुआ, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आज से अगर हम 800 साल पहले तो देखें मेरे से तो हमें जो है ये शाया नबी के सहीफे में मिलता है। यीशु मसीह के आने के बारे में पेशन गोई मिलती है। यीशु मसीह के आने की पहली पेशन गोई तो बागी अदन में ही होगी, जब खुदा ने कहा कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगी। पहली पेशन गोई जो यीशु मसीह की है वो बागी अदन में हुई। और अगर हम देखें जो शाया के सहीफे में तो वहाँ पर भी हमें इम्मानुएल के बारे में जिक्र मिलता है। और इम्मानुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ। ये मेरे बुजुर्गों, ये खुदा का कलाम जो है, ये जो इम्मानुएल का कलाम है, ये खुदा का नेचर है। खुदा का क्या है? नेचर। हम सबका अपना अपना नेचर होता है, लेकिन खुदा का नेचर क्या है? खुदा का नेचर क्या है? खुदा हमारे साथ। इम्मानुएल यीशु का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो इंसानी शक्ल में खुदा जो है जमीन पर उतरा ताकि बाप से हमारी सुलह कराए। और जैसे बाप हमारे साथ है वैसे इम्मानुएल यानी कि यीशु भी हमारे साथ है, क्योंकि इम्मानुएल का क्या मतलब है? खुदा हमारे साथ। ये खुदा का नेचर है, इसी वजह से इम्मानुएल यीशु का नाम रखा गया। और अगर हम मेरे अजीजों देखें अपनी जिंदगी में भी मेरे अजीजों, तो आज हम बहुत सारी मुश्किलात में हैं, बहुत सारी परेशानी में, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो नशा हो, चाहे वो गुर्बत हो, तो लेकिन खुदा तो हमारे साथ है, इम्मानुएल तो हमारे साथ है। लेकिन क्या हम खुदा के साथ हैं? नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम खुदा को अपनी जिंदगी में मांगेंगे, इम्मानुएल को अपने साथ मांगेंगे, जो कि खुदा का नेचर है, जो कि खुदा का कलमा यीशु मसीह है, जब हम खुदा को अपने साथ मांगेंगे, खुदा की कुर्बत में रहेंगे, तो खुदा यानी कि इम्मानुएल फिर हमारे साथ होगा। तो कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई बवाल, कोई तपाली हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इम्मानुएल हमारे साथ है। हमें क्या करने की जरूरत है? खुदा का साथ मांगने की जरूरत है, इम्मानुएल को अपनी जिंदगी में मानने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम आगे देखें तो क्या लिखा है? बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने घर अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उससे बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। और अगर हम मेरे अजीजों यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यीशु नाम दे रहा है, जैसे कि पहले नाम था इम्मानुएल। इम्मानुएल का क्या मतलब है? खुदा हमारे साथ, यानी कि ये खुदा का नेचर है इम्मानुएल। और अगर हम यीशु देखें, उसका नाम यीशु रखना, यीशु का क्या मतलब है? निजात
نجات دینا، نجات دینا، یہ کام ہے یسوع مسیح کا جو وہ اس دنیا میں کرنے آیا۔ پہلا جو ہے مینڈل کیا ہے؟ خدا کا نیچر ہے، اور جو یسوع نام ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ نجات دہندہ، یعنی کہ اس کے آنے کا مقصد جو ہے